وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ عامل خود بنیں۔ وظیفہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ 100% اثر کرے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وارث۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میری ویڈیو ہے یہ وظائف کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو ہے۔ وظیفہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اثر نہیں کرتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہم نے اکثر دیکھا کہ پورے یوٹیوب پہ کوئی ایسا مستند بندہ نہیں ہے کہ آپ کو صحیح طرح رہنمائی کرے، بلکہ پیسوں کے لالچ میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو چکر دیتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ پوری یوٹیوب پہ اس وقت میں نے صرف ایک بندہ دیکھا ہے جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے، جس کا نام ظہیر رضوی ہے۔ ان کے چینل کا میں نے وزٹ کیا اور ان پہ فون پہ بھی بات ہوئی تھی اور کافی معلومات لی، انفارمیشن لی، لیکن کافی حد تک الحمدللہ اس کو میں نے صحیح پایا۔ ورنہ یہ فراڈی ہیں، دھوکہ باز ہیں، اپنے پیسوں کے لالچ میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ آئے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جو بھی عمل آپ کریں کسی کا بتایا ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کوئی عمل بتائے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ خود عامل ہے اس کا۔ اگر وہ عامل نہیں ہے تو جس نے اس کو بتایا کیا وہ عامل تھا اور اس نے آگے اجازت دی تھی کہ آگے آپ بتا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس نے بتا بھی دیا تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو وظیفہ میں کر رہا ہوں اس کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، یا کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، چاہے آپ کتاب سے دیکھیں، کسی نے آپ کو دیا ہو، تو سب سے پہلے اگر اس نے بھی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تب بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا، ایسا اثر ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کی قسم ہیں زکوٰۃ کی۔ تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اسی ٹاپک پہ، کسی اسم کی، کسی وظائف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے کے حوالے سے۔ تو اب ہم صرف مختصر کرتے ہیں، اگر کسی بھی عمل کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہو، سب سے پہلے اپنے نام، جو بھی وظیفہ کرنا ہے، آپ چاہے آپ کتاب سے دیکھیں، کسی نے آپ کو دیا ہو، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں، جو آپ کے نام کے اعداد ہوں اتنی دفعہ آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ مثلا میرے نام کے اعداد ہیں 700، تو اگر کوئی بھی وظیفہ ہے اس کو میں نے اگر کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہی وظیفہ میں 700 دفعہ پڑھوں گا۔ یاد رکھیں، آپ اگر جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثلا کوئی وظیفہ اگر آپ 41 دن کرتے ہیں، 41 دن اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کوئی بھی کسی وظیفے کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت 41 دن متواتر کرتا ہے اپنے نام کے اعداد کے مطابق، تو ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی قسمیں ہیں، وہ الگ ہیں، وہ الگ سے میں عرض کر دوں گا۔ لیکن آپ کو جس عمل کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، وہ انشاءاللہ چند ہی بار پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ نے حروف ابجد نکالنے ہیں تو یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اسم ہے اس کا ہر حرف کا جو نمبر ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور جمع کرنے ہیں ان کو۔ جب مکمل سارے جمع ہو جائیں تو وہی آپ کے نام کے اعداد ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو آپ نے
اعداد نکالنے ہیں، یہ اپنے نام کے اعداد ہوں، اپنے نام کے اعداد ہوں اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق وہی عمل آپ نے کرنا ہے، وہی وظیفہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں پہلے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہو، آخر میں بھی پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ اگر عمل آپ شروع کرنے لگیں تو یہ ایک ہی ٹائم پہ روزانہ پڑھا کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ عمل شروع کریں، کوئی وظیفہ شروع کریں، اس سے بھی پہلے آپ صدقہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ جو کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے۔ اب میں نے مختصر سا بتایا تاکہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، اس کی آسانی سے زکوٰۃ ادا کر کے وہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی اگر وظیفہ کریں تو کسی کی اجازت سے کریں۔ اجازت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تب ہی وہ اجازت دے سکتا ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیں اگر جس بندے نے جو عمل آپ کو دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کے خود عامل بنیں۔ جب آپ خود عامل بن گئے تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، اور چند ہی بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی عمل آپ کریں گے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا آپ کو، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور